بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے، اللہ رب العزت کے ارشاد وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اصل تو اعتکاف مسجد کے اندر ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ہم اتباع کرنے والے ہیں، امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں فتنے کا اندیشہ ہے، کسی عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے۔ اب کوئی عورت گھر میں اعتکاف کرے تو کیسے؟ تو گھر کے اندر کوئی کمرہ خاص کر لے، جیسے کہ کسی کمرے میں یہ عورت نماز پڑھا کرتی ہے، اسی کمرے کو اعتکاف کے لیے خاص کر دے اور وہیں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اور یہ عورت جب اعتکاف کے لیے وہاں بیٹھ جائے تو اعتکاف کے ضروریات اور اس کے لوازمات کو اپنائے۔ جیسے کہ اعتکاف کے لوازمات میں یہ ہے کہ وہاں اعتکاف میں بیٹھ کے ذکر اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور دینی مسائل کو دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ فالتو باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور کوئی عورت اگر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو اعتکاف میں اس کے پاس اس کا کوئی بھی محرم آ سکتا ہے، لیڈیز تو آ ہی سکتی ہے اور جو شوہر ہے وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ اعتکاف کے اندر قائم نہیں ہو سکتے، اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ باقی ضرورت کے مطابق باتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی عورت اعتکاف کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو واش روم اگر ان کے کمرے کے اندر ہے تو بس یہ کہ اپنی قضاء حاجت پوری کر لیں اور فوراً واپس آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ذکر اذکار تلاوت کرتی رہے۔ اور اگر کمرے سے باہر واش روم ہے تو اس کے لیے بھی باہر جا سکتی ہے، اور طریقہ وہی ہے کہ آتے جاتے اگر کسی کے ساتھ باتیں ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کھڑے ہو کے کسی کے ساتھ بات کرنا، گپ شپ لگانا، اس کی ممانعت ہے اور اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس عورت کے لیے، اعتکاف والی عورت کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا اور نہیں لا سکتا تو یہ اپنا انتظام خود بھی کر سکتی ہے اور باہر سے خود لا بھی سکتی ہے۔ باہر سے لانے کا مطلب دوسرے کمرے میں یا بورچخانے کے اندر رکھا ہوا ہے تو وہ لا سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بس اسی ضرورت کے لیے آنا جانا ہو، فالتو باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھے تو وہ لمبی لمبی تقریریں نہ سنے، بلکہ زیادہ کوشش یہ کرے کہ ذکر اذکار کرے، اللہ پاک کی طرف توجہ کرے۔ یہ آپ کے اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ شب قدر کو تلاش کرے، شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع عطا فرمایا کہ وہ ہر سال ایک ہی رات میں نہیں ہوتا، کبھی 21ویں رات کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو۔ یہ رات آپ ذکر اذکار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ کو یاد کریں۔ یہ ایک ہی رات اگر آپ کو مل جائے تو سونے پہ سہاگا، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں، جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو مل گیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا ایک دن کے لیے اور دوسرے دن وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے تو اس کے اوپر ایک ہی دن کا قضا ہوگا، لیکن یہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس کا جو اعتکاف ہے یہ سنت والا اعتکاف ہے، اور سنت والے اس اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی قضا لازم ہو گئی، چاہے وہ 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، یا آپ کا پورا اعتکاف چلا گیا، تو اس صورت میں آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ قضا کریں گے تو وہ روزے کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں اگر آپ بیٹھی بھی ہو اور آپ کو ماہواری آ جائے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اس لیے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اور یہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو آپ کے اوپر آپ قضا ہے۔
تو وہ اسی اعتبار سے ہیں جتنا کہ آپ کا اعتکاف ختم ہو چکا ہے۔ اور اعتکاف میں اس بات کا خاص کر اہتمام کرے کہ اپنے آپ کو فالتو باتوں سے بچائے۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنا بلند مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ تو لقمان حکیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دراصل میں لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں اور امانت کا خیال کرتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کی عبادت ہمہ وقت کرتا ہوں۔ تو اس بنا پر اللہ پاک نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس طرح اعتکاف رکھیں، اللہ پاک آپ کو ایسے ہی بلند مقام عطا کر سکتے ہیں۔ صرف بات کیا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور ہمہ وقت انسان اللہ کی طرف توجہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔